بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today our topic is how to reduce negative effects of human activities on climate. انسانوں کی سرگرمیوں کا جو آب و ہوا پر منفی اثر ہوتا ہے ہم اس کو کس طرح کم کر سکتے ہیں، آج ہمارا ٹاپک یہی ہے. تو ہم اس اثر کو جو انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ماحول پہ جو منفی اثر پڑتا ہے اس کو کس طرح کم کر سکتے ہیں. تو پہلا جو سٹیپ ہے، واک اور یوز اے بائیسیکل انسٹیڈ آف یوزنگ کار ایز دیئر اسموک ریلیزز کاربن ڈائی آکسائڈ. کارز اور موٹر سائیکل کی بجائے آپ لوگ کیا کریں، سائیکل استعمال کریں، کیونکہ موٹر سائیکل اور کار سے جو سموک نکلتا ہے اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے اور آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ ان گیسز میں شامل ہے جو گرین ہاؤس گیسز کہلاتے ہیں اور جو کہ زمین کی درجہ حرارت بڑھانے میں ایک رول ادا کرتا ہے، ایک کردار ادا کرتا ہے. اس لیے اس سے بچنے کے لیے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ مقدار میں پیدا نہ ہو، ہمیں سائیکل یوز کرنا چاہیے موٹر اور موٹر سائیکل کی بجائے. دوسرا جو سٹیپ ہے، سیو دا ایگزسٹنگ ٹریز اینڈ پلانٹ مور ٹریز. جو موجودہ درخت ہیں جو پہلے سے لگے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کرنا، اور جہاں پہ درخت لگے ہوئے نہیں ہیں ان جگہوں پر درخت لگانا. اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ درختوں کا کام ہوتا ہے ماحول میں، ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کو متوازن رکھنا، یعنی جتنی ضرورت ہو اتنی ہی مقدار کو برقرار رکھنا یہ درختوں کا کام ہے. تو جتنی زیادہ ہم درخت لگائیں گے اتنا ہی کاربن ڈائی آکسائڈ کا مقدار متوازن ہوگا. تیسرا جو سٹیپ ہے وہ ہے کیپ دا انوائرمنٹ نیٹ اینڈ کلین. کیپ دا انوائرمنٹ کلین اینڈ نیٹ. جو ہمارا ارد گرد کا ماحول ہے اسے صاف ستھرا رکھیں. جو گندگی کے جو ڈھیر ہوں ان کو ہٹائیں، جو ریپرز وغیرہ ہوں ان کو ڈسٹ بن میں ڈالیں، یعنی ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں. کول گیس اینڈ آئل آر یوز ٹو جنریٹ الیکٹریسٹی. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ گیس، کوئلے یا تیل کو جلا کر پیدا کی جاتی ہے. سیو الیکٹریسٹی بائی سوئچنگ آف فینس، ٹی وی، کمپیوٹر، ایئر کنڈیشنر ایٹسٹرا وین دے آر ناٹ ان یوز. تو ہم جب ہمارے ٹی وی، ریفریجریٹر، کمپیوٹر، یہ سب فین وغیرہ جب ہم استعمال نہ کرتے ہوں تو ان کو ہمیں بند کرنا چاہیے، سوئچ آف کرنا چاہیے، ٹرن آف کرنا چاہیے. اور لائٹس کو جب ہم کمرے سے چلے جائیں تو وہاں یہ جو روشنی ہے اس کی ضرورت پھر نہیں ہوتی تو ہمیں سوئچ کو آف کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا، ایک تو یہ کہ کول گیس اور آئل جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کی کمبسچن سے کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے. تو جب یہ چیزیں کم مقدار میں استعمال ہوگی تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار ہوا میں کم جائے گی. اور اسی طرح جب ہم الیکٹریسٹی کا کم استعمال کریں گے تو ہوا میں اور جو ارد گرد کے ماحول میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ کمبسچن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ کم پیدا ہوگی. اگلا جو سٹیپ جو ہم لے سکتے ہیں، وی شوڈ یوز بسز اینڈ ٹرینز انسٹیڈ آف کار ایز دے کیری مور پیسنجر ان ون ٹرپ. ہم زیادہ تر موٹر سائیکل، موٹر کارز وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کی بجائے ہمیں بسز کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ بس میں لوگ زیادہ آتے ہیں اور ایک ٹرپ میں بہت زیادہ لوگوں کو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جا سکتے ہیں. تو ہمیں، اور اس سے کیا ہوگا کہ
ایک بس میں جتنے لوگ آتے ہیں اگر وہ اکیلے کار میں سفر کرنے لگے تو اسموک جو پیدا ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا، کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بہت زیادہ ہوا میں چلے گی۔ تو ہمیں اس کو روکنے کے لیے بسوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگلا جو سٹیپ ہے، یوز پیپر کینز باٹل ایٹسیٹرا کین بی ریسائیکلڈ. It will help to save natural resources such as trees, oil, etc. یہ جو ٹینز اور بوتل ہم استعمال کرتے ہیں تو اب تو بازاروں میں اور ملکی سطح پر بھی ایسے ٹینز اور ایسے بوتل آ گئے ہیں جو کہ کاغذ سے بنے ہوتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ استعمال کے بعد ہم اسے ری سائیکل کر سکتے ہیں، برخلاف پلاسٹک کے کہ اسے ہم ری سائیکل نہیں کر سکتے۔ اگلا جو سٹیپ ہوگا وہ ہوگا یہ کہ جو دو قسم کی بجلی جو ہے وہ ہمارے لیے یوزفل ہے، ایک ہے سولر انرجی اور دوسرا ہے ہائیڈرل الیکٹریسٹی۔ جو شمسی توانائی سے بجلی پیدا ہوتی ہے اس میں کمبسچن نہیں ہوتا، کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا نہیں ہوتی اور گیسز پیدا نہیں ہوتے، اور اسی طرح ہائیڈرل جو بجلی ہے وہ کم لاگت بھی ہے اور اس میں بھی کمبسچن ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں تیل، کوئلے اور ان چیزوں کی بجائے جو بجلی پیدا کرنی چاہیے وہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی اور سولر انرجی ہمیں استعمال کرنی چاہیے۔ اگلا جو سٹیپ ہم کر سکتے ہیں وہ ہے ٹریٹمنٹ پلانٹس۔ ہمارے ملک میں خاص کر ہمارے علاقے میں تو بالکل ہی ٹریٹمنٹ پلانٹس نہیں ہیں۔ جو ٹین بچ جاتے ہیں گندگی کے، یہ بوتل وغیرہ بچ جاتے ہیں، بلکہ پانی جو گندا ہو جاتا ہے اس کے لیے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے جاتے ہیں اور اس گند کو صاف کر کے اس سے نئی بہترین چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ تو اور یہ جو گند وغیرہ پڑا ہوتا ہے اس کو ری سائیکل کر کے استعمال کی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں۔ تو اگر ہم اپنے ماحول کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے ہوں گے۔ تو یہ تھے چند اقدامات جن کو اپنا کر ہم انسانوں کی سرگرمیوں کی وجہ سے موسم پہ جو برا اثر پڑتا ہے اس کو کم کر سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے سبق آپ کی کتاب سے لیا تھا پیج نمبر 32 سے، میں آپ لوگوں کے لیے پڑھتا ہوں۔ Walk or use a bicycle instead of using car as their smoke releases carbon dioxide. Save the existing trees and plant more trees. Keep the environment neat and clean. Coal, gas and oil are used to generate electricity. Save electricity by switching off fan, TV, computer, air conditioner, etc. when they are not in use. We should use buses and trains instead of cars as they carry more passengers in one trip. Used paper cans, bottle, etc. can be recycled. It will help to save natural resources such as trees, oil, etc. We should use solar, wind, and hydropower to produce energy instead of using gas, coal, and oil. We should install treatment plants that control or capture pollutant before they enter the environment. پڑھتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ ہوم ورک میں 3 سوالات ہیں۔ Why should we use bicycle instead of motorcycle or car? موٹر سائیکل یا کار کی بجائے ہمیں سائیکل کیوں استعمال کرنی چاہیے؟ What is the benefit of using solar or hydrol energy? جو پانی سے بجلی بنتی ہے، پانی کے ذریعے جو بجلی بنائی جاتی ہے، اور شمسی توانائی کے کیا فوائد ہیں؟ Why do people plant tree? لوگ درخت کیوں لگاتے ہیں؟ اسی کے ساتھ سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔